أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور ہمارا وجود کس طرح اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہوا، ہم اس پر غور کریں اور اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانیں. آپ غور کریں گے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھا اور تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پورا فرمایا. اور ماں کے پیٹ میں منتقل ہونے سے پہلے اگر ہم غور کریں گے تو ہم کہاں تھے، ہم غور کریں کہ ہم کہاں تھے، تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنے والدین کے خون کے قطرات میں تھے. صلب میں تھے اور پھر قطرات میں تھے. اور اس سے پہلے ہم اگر غور کریں گے کہاں تھے تو فضاؤں میں، کھیت کے گلوں میں، دانوں میں ہمارا وجود تھا. اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ایک ایک چیز کو جمع فرمایا اور ہمارے والدین تک اس کو پہنچایا اور پھر اس کو استعمال کیا، اور اس سے اللہ رب العزت نے وہ قوت و طاقت پیدا فرمائی، وہ خون بنا، اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے اور اس دنیا میں ہم آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا: الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا اور تمہاری ماں کے پیٹ میں تم کو رکھا اور تم کو برابر برابر ٹھیک ٹھیک بنایا. فعدلک، اور تمہارے اعضاء و جوارح ٹھیک ٹھاک بنائے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا، شکل و صورت میں چاہا، اللہ رب العزت نے تم کو منتقل کی، تم کو تمہاری شکل بنائی. مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے جن کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کوئی 2 آدمی ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو یہ کہیں کہ ہماری دونوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی. اگر کوئی ایک جیسی شکل کے ہوتے بھی ہیں تو آپ کبھی ان کو ساتھ کھڑا کیجئے تو ان کے چہرے پر ان کی شکل و صورت میں جو فرق ہوگا وہ نمایاں ہو جائے. تو اللہ رب العزت بڑی قدرت والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے بارے میں بھی غور نہیں کرتے؟ یعنی تم اگر اپنے بارے میں غور کرو تو اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچان. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کو بنایا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کے اعضاء و جوارح بنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ پہلے خون، پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر اس پر کھال، شکل و صورت، پھر اللہ رب العزت اس کو دنیا میں لاتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے، بابرکت ذات ہے.
ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کا دل بنایا اور 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی. اب 4 مہینے کے بعد سے جو دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، ایک دل ہے، دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے. 80 سال کی عمر ہے، وہ دل دھڑکتا ہی رہتا ہے، کبھی آرام نہیں کرتا. ذرا سا اس کا نظام اوپر نیچے ہوتا ہے تو آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ اسی طرح حرکت کرتا رہتا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں اس کو کام پر لگایا ہے. اور کام پر کیا لگایا ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے. روح پڑ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مشرکین سوال لے کر کے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے روح کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں بتائیے کہ روح کیا چیز ہے. جب دعوت کے کام کرنے والوں کو کام کرتے کرتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہوتی ہے. وہ مسائل اللہ تعالی اپنی قدرت سے دور فرماتے ہیں. یہ دعوت کی مبارک محنت، تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے روح کے بارے میں سوال لے کر کے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امی ہے. آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. لہذا سوال کیا اور جواب اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. جب کوئی داعی سے سوال کرتا ہے اور ایسا سوال کرتا ہے کہ جس سے اس کو پھنسا لیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے. روح تو میرے رب کا حکم ہے. اللہ کا حکم ماں کے پیٹ میں آ گیا، اس کے اندر روح پڑ گئی اور اس کا دل دھڑکنا شروع ہوا اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے. بس جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ جاتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ہوتی، بس اس وقت وہ دل آرام کرتا ہے اور لوگ آدمی کو جو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور اس کی عمر پوری ہو گئی اس کو قبر میں لیٹا آتے ہیں. یہ زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے بارے میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت سمجھ میں آئے گی. یہ آنکھ اللہ نے بنائی، یہ دل دماغ، یہ ذہن یہ اللہ نے بنایا. ایک آنکھ اگر ماں کے پیٹ میں صحیح نہ بن سکی، ساری دنیا مل کر ایسی آنکھ نہیں بنا سکتی. ہاتھ اگر چھوٹا ہو گیا ہے، ساری دنیا مل کر اس جیسا ہاتھ نہیں بنا سکتی. ایک پیر ٹیڑھا اللہ نے بنا دیا ہے، ساری میڈیکل سائنس مل کر کے ایک اس جیسا پیر اور اس کو پیر کو سیدھا نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ہے. یہ غور و فکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرو تاکہ اللہ کو پہچان.
ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق اپنے خالق کو بتا رہی ہے کہ یہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ آسمان اللہ نے بنائے بغیر عمد ترونہا. تم اس کو دیکھتے ہوگے کہیں ستون نظر نہیں آتے, کہیں ستون نہیں دکھائی دے گا. اگر ہمیں چھوٹی سی چھت بنانی پڑے تو اس میں سینکڑوں ستون آ جائیں گے, لیکن اللہ کا لمبا چوڑا وسیع آسمان, کہیں پر آپ کو کوئی ستون نہیں نظر آئے گا. لیکن یہ آسمان بھی اللہ کا محتاج ہے. ایک وقت آئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت, کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور ستارے بکھر کر زمین پر آ جائیں. یہ معلوم ہوا کہ آسمان اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں ہے, ستارے اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں ہے, سورج کوئی اپنے آپ سے کوئی چیز نہیں ہے, چاند اپنے قدرت پر اپنے آپ پر قادر کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے پابند ہے. حدیث پاک میں ہے سورج غروب ہوتا ہے, عرش پر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب نکلوں نہ نکلوں. اللہ کا نظام ہے, اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے, سورج پھر نکلتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ سورج نہیں نکلے گا, پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ پچھم سے نکلو تو پچھم سے نکلے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت. یہ چاند سورج ستارے اللہ کی مخلوق ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات بار بار ارشاد فرمائی, اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اللہ تعالی نے قیامت کے مناظر کو ذکر فرمایا کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ چاند سورج یہ ستارے یہ خود قابل قدر کوئی چیز ہے, یہ اپنے آپ پر قدرت رکھنے والے کوئی چیز ہیں, یقین جانو یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کے پابند ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا, نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, کوئی باقی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا. جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب ختم ہونے کے لیے ہے, باقی رہنے والی ذات اللہ کی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانو. یہ بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی طرف رہبری کرتی ہے. اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا اور ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش میں, دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے. اس کو وہی لوگ سمجھ پائیں گے جن کے دماغ ہے, جو اولو الالباب ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, جو فہم رکھتے ہیں, وہ اس کو سمجھ پائیں. آپ غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ایسی ہی ہے جیسی اس زمین سے لے کر آسمان کی دوری. اسی طرح ایک زمین سے دوسرے زمین تک دوری اتنی ہی ہے جتنی ایک زمین سے لے کر آسمان کی دوری ہے. ایسی 7 زمینیں اللہ تعالی نے پیدا فرمائی اور ایسے 7 آسمان بنائے. اور یہ نشانیاں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل رکھتے ہیں. عقل کس کے پاس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ادھر متوجہ ہو جاؤ.
ادھر متوجہ. عقل کس کے پاس؟ عقل ان کے پاس ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، اپنے بستروں پر، اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر کیا ہے؟ ایک ذکر ہے تسبیحات کا پڑھنا، ایک ذکر ہے نمازوں کا پڑھنا، ایک ذکر ہے دعاؤں کا، وقتی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر ہے. اپنے بستروں پر جب لیٹنے چلو تو تسبیح فاطمہ پڑھ لو. حدیث پاک میں ہے کہ سورہ ملک اور سورہ یاسین پڑھ لو. سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لو. یہ اللہ کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی پیدائش میں، اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی زبان پر یہ بات جاری ہوتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، آپ نے کوئی چیز بیکار تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ ہر چیز کام کی ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی کام کی ہے، اور ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی کام کی. اور ہماری سمجھ کیا ہے؟ ہماری عقل کیا ہے؟ ہماری عقل کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی چیز ہے. ہماری عقل، ہماری فہم بہت چھوٹی سی چیز. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ تعالی نے عقل کے 100 حصے بنائے. ایک حصے میں اللہ تعالی نے انسانوں کو، جانوروں کو، جتنے جنات ہیں، چرند پرندے، سب کو اس میں اللہ تعالی نے عقل دی. اور 99 عقل کے حصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو ہماری عقل فہم کیا چیز ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر رہے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے. وَيَتَفَكَّرُونَ مَا خَلْقَ السَّمَاوَاتِ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب آپ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب آپ ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیجئے. ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا، ہم سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ کرم فرما، ہمیں معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ انسان کے زبان پر جاری ہوگا. اور جب آدمی ایک ایمان والا اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں، بے پناہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اس کی روزی میں بھی وسعت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کو پہچانو. جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو گے اور اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو گے اور اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو مجاہدوں پر ڈالو گے، قربانیوں پر ڈالو گے، نوافل اور تہجد اور نمازوں کی پابندی پر، سنتوں کے اہتمام پر اپنے آپ کو ڈالو گے، اور سب سے بڑی چیز
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت اور جدوجہد میں لگو گے اور اللہ کے بندوں کے خوشامدیں کرو گے اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرو گے، اللہ رب العزت اپنا تعلق عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خوشامد کر رہے ہیں، اور جب وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، آپ بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ رب العزت تسلی دے رہا، اللہ رب العزت تسلی دے رہا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غم نہ کیجئے، اتنا بے چین مت ہوئیے، اتنا مت تڑپیے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رو رو کر ہلاک کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں گے رو رو کر۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اتنا رو رو کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صفت لکھی ہے شمائل ترمذی میں کہ آپ متواصل الاحزان دائم الفکرہ، آپ ہر وقت فکر مند رہتے تھے، آپ ہر وقت غمزدہ رہتے تھے، اور لیست لہ راحہ، آپ کو کوئی وقت راحت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ کبھی کھلکھلا کر ہنسے نہیں امت کے غم کی وجہ سے۔ کس بات کا غم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال آ جائے، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ ہو، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس مال آئے اور تم اسی میں الجھ کر کے رہ جاؤ۔ غم تو اس بات کا تھا کہ دین زندگی سے نہ نکل جائے، تمہاری زندگیاں دین سے نہ خالی ہو جائیں، تمہاری زندگیاں، میری امت کے افراد کی زندگیوں سے دین نہ نکل جائے، میری امت کے افراد کی زندگیوں سے اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے نہ نکل جائے۔ یہ بے چینی تھی۔ اور اگر امت کے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں گی تو امت کفر اور شرک میں پڑ جائے گی، گناہ میں پڑ جائے گی، ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں پڑ جائے گی، اور ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا۔ اس بات کا غم تھا، اسی بات کی تڑپ تھی، اسی بات کی بے چینی تھی۔ ایک حدیث منتخب میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا اور ان کے جن بتوں کی وہاں پرستش کی جاتی تھی وہ یاد آ گئے، اور آپ کے سامنے وہ آیت آئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یاد آئی کہ جنہوں نے مچھلیوں کا شکار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا، اور ان کے بارے میں ان کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ ان کو معاف کر دے، ان تعذبهم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں عذاب دے رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان اللہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سب کو اٹھا کر اللہ رب العزت اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے، تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اے اللہ اگر یہ تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دیتا ہے
تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد فرما رہے تھے، اور آپ کو اپنی امت کی یاد آئی کہ نہ جانے میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے اپنی امت کے افراد کو اور اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے۔ آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ احاط بكل شيء علما، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک درخت کا پتا بھی حرکت کرتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن بندوں کی تعلیم کے لیے اور فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھو کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا۔ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا معیوب کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت یاد آ گئی کہ پتہ نہیں میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا، قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ یہ بات دریافت کر کے جبریل امین علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں قیامت میں خوش کر دیں گے۔ یہ مژدہ سناتے ہیں آ کر جبریل امین علیہ السلام حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ بات اور یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کے قوم کے بارے میں قیامت میں خوش کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایسا چہرے مبارک تھا کہ مقدمہ ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، تاریخ ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، صحابی نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 14ویں رات کی چاند تھی، آپ تشریف فرما تھے، آپ کا چہرہ میں نے دیکھا اور 14ویں رات کا چاند میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا، بلکہ یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ حضور کا چہرے مبارک 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے مبارک پر آثار ہیں خوشی کے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی اور غمی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک میں تذکرہ ہے، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، فضائل اعمال میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی، آپ کے چہرے پر ایک خاص اثر تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، مسجد میں گئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو جمع فرمایا، اور پھر وہ حدیث ارشاد فرمائی، اے لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، خواہ تمہارے اوپر وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں کرو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ یہ حدیث
تو خوشی اور غمی کے آثار آپ پر ظاہر ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آثار محسوس کر لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، ہے اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں. فرمایا ہاں آج مجھے خوشی ہے، میں خوش ہوں آج. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو اس نے کیے ہیں یا آگے کبھی کر بیٹھے، ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی. اور ظاہر ہے کیوں نہ خوش ہو، کیوں نہ خوش ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک دامن بیوی جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، جن کے والد محترم نے سب سے زیادہ قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں بہت خوش ہوئی اور اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے میرے اوپر قہقہا جاری ہو گیا اور میرا پیٹ میری ران سے لگ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے، تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی. فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے اللہ کے رسول مجھے کیوں نہ خوشی ہو، آپ دعا فرما رہے ہیں اور آپ کا رب قبول فرما رہا ہے، آپ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، مجھے خوشی ہو رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب پر کہ مجھے تو بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، اس پر جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا. حضور فرما رہے ہیں یہی دعا اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا کرتا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے نبی کا تو یہ حال ہے اور ہمارا کیا حال ہے. ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. آج نبی کا دین مٹ رہا ہے، آج سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، آج ہماری بستیوں کے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں کی بچیاں اسلام چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور ہم اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے خرید و فروخت، اپنے کھیت کھلیان، اپنے باغ باغیچے، اپنی سبزیاں ترکاریاں، اپنی ملازمتیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. کل قیامت کے میدان میں یہی لوگ کھڑے ہو کر ہمارا دامن پکڑ لیں گے. بتاؤ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا اور کیا ہماری نجات کی صورت ہوگی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہم کو غور کرنا ہے اس پر. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کام ہم کو آپ کو کرنا ہے. امت کی ہدایت کی فکر ہمیں آپ کو کرنی ہے. امت کی خوشامد اور امت کو برائیوں سے نکال کر راہ راست پر لانا، اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اللہ کے حضور میں پیش کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں
اور اپنے ایمان کا اور اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محنت دی ہے کہ اپنے آپ کو اس میں لگاؤ، اپنی جان مال اس پہ خرچ کرو اور پیچھے آنے والی نسلوں کی ہدایت کی فکر کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سچ پوچھو، اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہماری طرح اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کھیت کھلیان کو، اپنے کاروبار کو اگر سنبھالا ہوتا تو آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوتے، ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے، پتہ نہیں ہم کہاں زندگی گزار رہے ہوتے اور ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہوتی۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ جس نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو، جو حضور کے زمانے کی بیوی بچیاں تھیں، جو صحابیاں تھیں، ان کو سب کو چھوڑ کر ملکوں میں چلے گئے اللہ کے دین کی خاطر کہ یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا یا ہماری قبریں بنے گی۔ تو یہی ہوا۔ ہمارے ملک میں قبریں ہیں صحابہ کی، ہمارے ملک میں قبریں ہیں صحابہ کی۔ صحابی آئے واپس نہیں گئے، ہم سے تقاضا کیا جا رہا کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 5 مہینے کے لیے جاؤ، 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاؤ، واپس آنا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں پڑھیے، صحابی کہہ رہے ہیں اور پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بہت پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کے مزے دنیا میں دکھ رہے تھے ان کو۔ اب اگر ہم اپنے کام کاج کا کھیت کھلیان کاروبار میں لگے رہے تو یقین جانو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اسلام پر، ہماری نسلیں اسلام پر باقی نہیں ہوں گی۔ اس لیے اپنی ترتیب بنانی ہے، ہر فرد اپنی ترتیب بنائے اور اس بات کو ذہن و دماغ پہ بٹھا لے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ذمہ داری دے کر دنیا سے گئے ہیں کہ تم اپنے بھی ایمان کی فکر کرو اور اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے بھی ایمان کی فکر کرو۔ آپ ذرا سا جائزہ لیجئے گاؤں دیہات کا، گاؤں کھیڑے میں جائیے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ کبھی مسجد نہیں گئے ہوں گے، کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، کبھی کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو نہیں معلوم ہوگا۔ ابھی ہمارے شہر کی ایک جماعت چل رہی دیہات کے شہر کے اطراف میں، وہاں مسجد نہیں ہے، مسلمان ہے، مسجد نہیں ہے، وہاں جماعت بھی خیمہ لگا کر جماعت کام کر رہی ہے، کسی کے مکان میں ٹھہر کر کے کام کر رہی ہے۔ ایسے لوگ نکل کر کے آئے کہ 80 سال 70 سال کے لوگوں کو نکال کر سیتاپور بھیجا گیا تو معلوم ہوا کئی ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں، پتہ نہیں۔ یہ کارگزاری ہمارے اپنے ضلع کی، یہ اپنے ضلع کی کارگزاری۔ ہم لوگ جماعت پہ گئے، بمبئی سے واپس آ رہے تھے، مہاراشٹر کے ایک علاقے میں گئے، بمبئی سے واپس آ رہے تھے، ایسی ڈبے میں ٹکٹ تھا، 2 نوجوان اس میں مسلمان تھے جو اس کے اے سی ویسی چلانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں کے پاس کھانا تھا، انہوں نے کھانا وانا کھلایا اور ہمارے ایک عالم صاحب نے کہا ان کو نماز پڑھاتے ہیں، اپنے ساتھ لیا، نماز پڑھائی، ساتھ میں نماز پڑھائی۔ 22-25 سال کا جوان، اس نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ آج نماز پڑھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باہر کی بات، ہم اگر اپنے علاقوں میں جائزہ لیں گے تو ہمارے گھروں کا یہ حال ملے گا، ہمارے دیہاتوں کا یہ حال ملے گا۔ کون ان پر محنت کرے گا؟ اگر ہم نے محنت چھوڑ دی تو کفر ان کو اپنے اس میں لے کر دین سے دور، اسلام سے دور کر دے گا، اور ہم کل قیامت کے میدان میں پکڑے جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اے ہم اللہ، ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا کھیت کھلیان، ہم اگر یہ کہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے۔
عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کام دیا ہے۔ 40 دن 4 مہینے 5 مہینے بیرو، کتنی معمولی سی چیز ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہماری عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، تو ہم نے سینکڑوں 4 مہینے گھر پر لگا دیے۔ ایک 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ، پھر دنیا میں ہی آخرت کا، جنت کا اور زندگی کا اصل مزہ پاؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مزہ کیا ہے؟ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، آپ کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، آپ کو یقین ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ مزہ تو اس وقت نماز میں آئے گا، لطف تو اس وقت آئے گا کہ جب یہ خیال ہو کہ میرا اللہ میری نماز پر جواب دے رہا ہے۔ یہ مزہ آئے گا جب مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو یہ یقین ہوگا کہ ہمارے گرد گرد فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر کی مجلس ہے، فرشتے آسمان تک قطار لگائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے قریب میں بیٹھنے کی وجہ سے، انڈے میں جو مرغیوں کے قریب رہنے کی وجہ سے جو زندگی آ جاتی ہے، فرشتوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے پروں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں حقیقت حقیقی آئے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں جو آج سے ذکر کی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو عملی میدان میں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پر جمنا ہے، چلنا ہے، ایک ایک ایمان والے کی فکر کرنی ہے، ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کی۔ غیروں کو اسلام میں لانے سے زیادہ اہم ہے ایک مسلمان کا اسلام پر باقی رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ ایک آدمی اسلام سے جا رہا ہے، آپ اس کی خوشامدیں کر رہے ہیں، میری سواری لے لو، میرا مال لے لو، میری باغ لے لو، میری زمین لے لو۔ نہیں تم مت جاؤ، تم مت جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس سے ایک مسلمان کو اسلام پر باقی رکھنا کئی غیروں کو اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری طبیعتیں تو چل رہی ہیں ادھر ادھر کاموں میں، لیکن جو حقیقی کام ہے اس وقت مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنا، ان کے اندر سنت و شریعت کی محبت پیدا کرنا اور ان کو اس پر عمل پر کھڑا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان یہ محنت اور یہ کام عطا فرمایا۔ یہی وہ کام ہے جس کو لے کر انبیاء علیہ السلام آئے تھے، یہی وہ کام ہے جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی وہ کام ہے جس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کا باطل ختم ہوا تھا، یہی وہ کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے بڑے بڑے سرداروں کو، جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی میٹنگیں کر رہے تھے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازشیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے جب یہ بات چلائی اور یہ محنتیں ہوئیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، یہی محنت ہے جس کے ذریعے سے وہ سب اسلام میں آ گئے اور وہ انہوں نے جان دے دی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس لیے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس دعوت کے کام کو اپنے تمام کاموں پر غالب رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کام کے لیے ہم جیئیں گے اور اسی کام کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے۔ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اب یہ بتاؤ، اس مجمع میں جتنے 4 مہینے والے یا چلے والے تیار ہو کر کے آئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اندر کی طرف آ جاؤ۔